تو السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو ڈیلی ورلڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں لازمی دیں۔ دوستو آج ہم نیپال کے بارے میں بات کریں گے اور اختر ضمیر صاحب جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ، ان کی کہانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کیپیٹل ہے کاٹھمانڈو نیپال کا۔ ان کے ساتھ اختر ضمیر کے کافی واقعات جڑے ہوئے ہیں، تو وہ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ نیپال کے اور ان کے درمیان وہ کیا کہانیاں ہیں کہ وہ ذکر کرتے تھے ہمیشہ نیپال کے بارے میں، تو وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ دوستو 24 مارچ 1944 کو لکھنؤ میں یہ ان کی پیدائش ہوئی۔ لکھنؤ میں جو ہے انہوں نے وہاں پہ پیدائش حاصل کی اور وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور یہ ایک اردو پوئٹ بھی تھے، اردو کی اشاعری کیا کرتے تھے ابتدا میں ہی وہیں پہ لکھنؤ میں۔ لیکن بعد میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، ظاہر ہے پاکستان جب بنا تو انہوں نے مائیگریشن کیا کراچی میں، تو انہوں نے کراچی میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد یہ علامہ بن گئے، تو اس لیے علامہ ضمیر اختر کا نام دے دیا گیا۔ اور کراچی میں ایک بہت بڑی لائبریری بھی ہے ان کی، وہاں پہ بہت ساری کتابیں وہاں پہ انہوں نے خود بھی لکھی ہیں۔ اور اب آتے ہیں کہانیوں کے بارے میں کہ یہاں اس لائبریری میں بہت ہی زیادہ تعداد میں نیپالی رائٹرز کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی کتابیں یہاں پہ پڑھی ہیں، ان کے کہانیاں یہاں پہ پڑھی ہیں، تو یہ ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے نیپال کے بارے میں۔ حالانکہ وہ حقیقت یہ تھی کہ یہ جب بھی وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پہ جب بھی یہ مجلس یا سپیچ دیتے تھے تو نیپال کے لوگ اس کو بہت ہی زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے اور وہ اس کے نظریے کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ تو یہ ہمیشہ جب بھی اگزامپل دیتے تھے کہتے تھے کہ نیپال میں یہ ہوا، نیپال میں ایسا ہوا، نیپال میں یہ قصہ ہوا، تو بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ نیپال اور اس کے درمیان وہ کیا چیز ہے کہ ہمیشہ نیپال ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے نیپال میں بہت ہی زیادہ ٹائم وہاں پہ سپینڈ کیا، ان لوگوں کے ساتھ سپینڈ کیا۔ کچھ ایسے واقعات بھی انہوں نے سنائے جس کے بارے میں ظاہر ہے لوگ میمز بھی بناتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو عوام کا الگ سے ریاکشن ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ بٹ کچھ ایسے کہانیاں ہیں کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ میرے ساتھ نیپال میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، تو بہت ہی امیزنگ سپیچ ہوتی تھی جب بھی یہ آتے تھے۔ تو یہ سنیں ذرا۔ عباس ہاں ان جنگلوں میں یہ ویڈیو ہم نے یہاں پہ لگائی تھی، بٹ ویڈیو چونکہ پوری یہاں پہ لوڈ نہیں ہو سکی۔ یہ ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ میں جب نیپال گیا تھا تو وہاں پہ ایک شخص مجھے ملا رات کے ٹائم، اور رات کے وقت وہ مجھے فرما رہے تھے کہ میں صبح بے ہوش تھا، جلوس سے واپس آیا تھا، تو کوئی بندہ آیا اور انہوں نے مجھے پیر سے ایسے ہلایا۔ یہ نیپال کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے مجھے ایسے پیر سے ہلایا اور کہا کہ اٹھ کے گھر جاؤ، کہ اس شخص نے مجھے ہلایا اور مجھے کہتے ہیں کہ اب جاؤ گھر، کیونکہ میں بے ہوش تھا اور میں اچانک ہی اٹھا تو ایسے امیزنگ واقعات بہت ہی زیادہ ان کی زندگی میں، لیکن چونکہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہمارے درمیان، اور ضمیر اختر صاحب، مرحوم علامہ ضمیر اختر صاحب اور نیپال کے واقعے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بٹ ایک واقعہ اس میں یہی تھا کہ ایک بے ہوش لڑکا ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں مر گیا تھا، تو کسی شخص نے مجھے جگایا اور میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ایسی بہت ساری منطق آپ کو ملتی رہیں گی ان کہانیوں میں، لیکن حقیقت میں ایسی کیا چیز ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ پاگل نظر آ رہا ہے، وہ پاگل پن میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ آپ سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ کیا ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا۔ لیکن ایسی کہانیاں موجود ہیں، ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں۔ یہ ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو میں کہ میں بیان کرنا شروع کروں کہ نیپال کے اور ان کے درمیان کیا روابط تھے، بٹ ہاں آپ جب بھی ان کی کتابوں کو کھول کے پڑھیں گے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ ظاہر ہے آپ کی فقہی معاملات کے ساتھ وہ ریلیٹڈ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے یہ اہل تشیع ہے تو ان کے فقہ سے یہ چیزیں ریلیٹڈ ہوں گی، بٹ اس میں جو پوائنٹس جو آپ کو ملیں گے وہ بہت ہی زیادہ مزے کے ہیں۔ کچھ کہانیوں پہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہنسی آئے گی اور کچھ ایسی کہانیاں ہیں کہ جو آپ کو رلا بھی سکتی ہیں۔ تو میں سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ لازمی اپنی زندگی میں نیپال کی کہانیوں کے بارے میں لازمی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ علامہ مرحوم علامہ اختر ضمیر صاحب اور
نیپال کی کہانیوں کی یہ کیا سین کیا تھا پورا. تو ظاہر ہے اس چیز کے حوالے سے ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس چیز کو اور بھی مزید ڈسکس کریں گے. بٹ یہاں پہ ہم ایک اور واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. بقول علامہ ضمیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ نیپال گیا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے زنجیر زنی کی. ظاہر ہے زنجیر زنی ہوتی ہے 10 محرم کے روز. تو زنجیر زنی کے بعد وہ شخص، اس سے اتنا خون بہہ گیا کہ وہ شخص وہیں پہ فوت ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ شخص کو ہم لے گئے امام بارگاہ لے گئے، اور وہاں پہ امام بارگاہ میں ہم نے اس کو لٹا دیا اور ہم گھر کی طرف چلے. میں تھکا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا شام کے وقت میں نے پتہ کیا کہ اس شخص کا نماز جنازہ اس کا کیا ہوا. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ وہ اٹھ کے گھر چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا، مطلب کہ جو شخص فوت ہو گیا تھا، پھر میں اسے ملا اور میں نے اسے یہ پوچھا، مطلب اس کے گھر گیا اور گھر میں ظاہر ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے گئے کہ آپ تو صبح کے وقت فوت ہو گئے تھے، تو شام کے وقت آپ کیسے دوبارہ زندہ ہوئے؟ تو علامہ ضمیر اختر کے بقول کے جب میں ان کے گھر گیا، اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں تخت پہ لیٹا ہوا تھا اور کسی شخص نے مجھے ہلایا. ان کی کہانیوں میں ہلانے والا یہ زیادہ ہے کہ کوئی آتا ہے تو ہلا کے اس کو اٹھا دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی آیا اور اس نے مجھے اپنی ٹانگوں سے ہلایا اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے گھر واپس چلا گیا، اور جب میں گھر واپس گیا تو مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ میں زندہ ہو گیا. تو ایسے بہت ساری کہانی ہیں، بٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی ایسی مزیدار کہانیاں شیئر کریں گے. اگر آپ لوگ ایسے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اور بھی ایسے ہسٹوریکلی ویڈیوز بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے کرنا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. بیل آئیکن جو ہے وہ آپ پریس کریں گے تو تبھی آپ کو انفارمیشن ملے گی. اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے.